بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ معزز سامعین، ہم شرح الوقایہ ثالث کا آخری باب آج کی اس ویڈیو میں شروع کریں گے بحمد اللہ تعالی۔ ہم اس سے پہلے کے تمام ابواب کو پڑھ چکے ہیں۔ پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد معمول کے مطابق مسائل کو عناوین کے تحت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کتاب الغصب هو أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه يزيل يده، فالغصب لا يتحقق في الميتة لأنها ليست بمال، وكذا في الحر ولا في خمر المسلم لأنها ليست بمتقومة، ولا في مال الحربي لأنه ليس بمحترم، وقوله بلا إذن مالكه احتراز عن الوديعة، وإنما قال يزيل يده لأن عند أصحابنا هو إزالة اليد المحقة بإثبات اليد المبطلة، وعند الشافعي رحمه الله هو إثبات اليد المبطلة ولا يشترط إزالة اليد المحقة. قلنا كلامنا في الفرع الذي هو سبب للضمان وهو إزالة اليد. ويتفرع على هذا مسائل كثيرة، منها أن زوائد المغصوب لا تكون مضمونة عندنا خلافا له، لأن إثبات اليد متحقق بدون إزالة اليد، ومنها الاختلاف في غصب العقار وسيأتي، ومنها ما قال في المتن. فاستخدام العبد وحمل الدابة غصب لا جلوسه على البساط، إذ في الأولين نقلهما من مكان إلى مكان، البساط على حاله ولم يفعل فيه شيئا يكون إزالة لليد. وقد فرع على هذا الاختلاف تبعيد المالك عن المواشي حتى هلكت، وإمساك الغير حتى قلع الآخر ضرسه، وليس هذا التفريع بمستقيم، لأن إثبات اليد لم يوجد في هاتين المسألتين، ثم لا بد أن يزاد على هذا التعريف لا على سبيل الخفية ليخرج السرقة. وحكمه الإثم لمن علم، ورد العين قائمة والغرم هالكة، ويجب المثل في المثلي كالمكيل والموزون والعددي المتقارب. اعلم أنه جعل هذه الأقسام الثلاثة مثليا، مع أن كثيرا من الموزونات ليس بمثلي بل من ذوات القيم كالقمقمة والقدر ونحوهما. فأقول ليس المراد بالوزني مثلا ما يوزن عند البيع، بل ما يكون مقابلته بالثمن مبنيا على الكيل أو الوزن أو العدد، ولا يختلف بالصنعة. فإنه إذا قيل هذا الشيء قفيز بدرهم أو من بدرهم أو 10 بدرهم، إنما يقال إذا لم يكن فيه تفاوت، وإذا لم يكن فيه تفاوت كان مثليا. وإنما قلنا ولا يختلف بالصنعة حتى لو اختلف كالقمقمة والقدر لا يكون مثليا. ثم ما لا يختلف بالصنعة إما غير مصنوع وإما مصنوع لا يختلف كالدراهم والدنانير والفلوس النافقة، فكل ذلك مثلي. وإذا عرفت هذا عرفت حكم المزروعات، فكل ما يقال يباع من هذا الثوب ذراع بكذا، فهذا إنما يقال فيما لا يكون فيه تفاوت. وهو ما يجوز فيه السلم، فإنه يعرف ببيان طوله وعرضه ورقعته. وقد فصل الفقهاء المثليات وذوات القيم، فلا يحتاج إلى ذلك، فما يوجد له مماثل في الأسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلي، وما ليس كذلك فمن ذوات القيم، وما ذكر من الكيلي وأخواته فمبني على هذا. یہاں تک آج کی اس ویڈیو میں پڑھ لیتے ہیں، پھر اسی مسئلے کی ایک جزئی یا اس کا کچھ حصہ وہ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ غصب لغت کے اندر تو کسی سے زبردستی کوئی چیز چھیننے کو کہتے ہیں، کسی سے زبردستی کوئی اس کی ملک ختم کرنے کو کہتے ہیں اور اپنی ملک میں اس کو داخل کرنے کو کہتے ہیں۔ اس کی جو شرعی تعریف ہے وہ تو انشاءاللہ عبارت کے اندر آ رہی ہے۔ غصب کی حرمت قرآن پاک سے احادیث سے ذکر کر کے پھر آگے مسائل کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، اے ایمان والو اپنے اموال کو آپس میں باطل طریقے سے مت کھایا کرو، ناجائز اور ناحق طریقے سے مت کھایا کرو،
ہاں تجارت جو تمہاری باہمی رضامندی سے ہو اس کے ذریعے ایک دوسرے کا مال کھا سکتے ہو۔ ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات ہیں جن میں سے کچھ ذکر کر دیتا ہوں۔ فرمایا ان دماءکم واموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ آپ نے جو حج کے موقع پر خطبہ دیا تھا اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ تمہارے اموال تمہارے خون آپس میں ایسے ہی حرمت والے ہیں جیسے تمہارا آج کا دن حرمت والا ہے، اس مہینے میں حرمت ہے اور تمہارے اس شہر کی بھی ایک حرمت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کہ کسی مسلمان کا مال اس کی طیب خاطر کے بغیر حلال نہیں ہے۔ اور ایک اور ارشاد ہے من اخذ شبرا من الارض ظلما فانما يطوقه يوم القیامة من 7 اراضین، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے ایک بالش کسی کی زمین ظلمن حاصل کی، اللہ تعالیٰ اس جیسی 7 زمینیں قیامت کے دن تو بنا کر اس کے گلے کے اندر ڈالیں گے۔ یہ کچھ غصب کی حرمت سے متعلقہ نصوص تھے جو آپ سے ذکر کرنی ہیں۔ آگے اب عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے مصنف رحمہ اللہ نے غصب کی شرعی تعریف لکھی ہے اور شارح نے خود ہی اس کی تفصیل بیان کی ہے، تو اس لیے کتاب سے عبارت پڑھ کے ہی اس کو سمجھتے ہیں۔ فرماتے ہیں ہوا اخذ مال متقوم محترم، غصب کہتے ہیں مال متقوم کو، مال محترم کو لینا، بلا اذن مالکی ہی، مالک کی اجازت کے بغیر، یزیل یدہ، اس نہش پر لینا اس کا قبضہ اس سے ختم کر دے۔ فالغصب لا يتحقق فی المیتۃ، یہاں سے اب اسی تعریف کی کچھ وضاحت ہے کہ غصب میتہ میں ثابت نہیں ہو سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ لأنہا لیست بمال، کہ یہ مال نہیں ہے، اور ہم نے کہا کہ اخذ مال، مال لینا، وکذا فی الحر، ایسے ہی آزاد آدمی اگر اس کو کوئی زبردستی لے جاتا ہے تو یہ غصب نہیں ہے، اس لیے کہ آزاد آدمی بھی مال نہیں ہے۔ ولا فی خمر المسلمی، ایسے ہی مسلمان اگر خمر کا، شراب کا مالک ہے اور اس سے شراب چھین لی جاتی ہے تو اب یہ مال متقوم نہیں ہے فی حق المسلم، تو اس لیے یہ غصب نہیں کہلائے گا۔ علامہ شامی رحمہ اللہ سے متعلق لکھتے ہیں لا یجب علی الاخیر ضمان القیمہ لیکن یجب علیہ ضمان الرد، کہ ضمان الرد تو اس پر لازم آئے گا لیکن ضمان القیمہ اس پر لازم نہیں آئے گا، یعنی جس نے مسلمان سے شراب چھینی۔ لأنها ليست بمتقومہ، مسلمان کے حق میں شراب متقوم نہیں ہے۔ ولا فی مال الحربی، ایسے ہی اگر حربی کا مال چھینا ہے تو غصب کی تعریف اس میں بھی نہیں ثابت ہوگی۔ کیوں؟ لأنه ليس بمحترم، جو حربی کا مال ہوتا ہے وہ قابل احترام نہیں ہوتا، اس کی کوئی حرمت نہیں ہوتی۔ وقولہ، اور اگلی قید تھی بلا اذن مالکی ہی، یہ اس لیے ذکر کیا احتراز عن الودیعۃ، کہ ودیعت بھی دوسرے کا مال ہوتا ہے، متقوم بھی ہوتا ہے، محترم بھی ہوتا ہے، لیکن بِإِذْنِ مالکی ہی ہوتا ہے، مالک کی اجازت سے اس کے پاس رکھا ہوتا ہے، تو غصب کے اندر مالک کی اجازت کے بغیر یہ مال لیا جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا قَالَ يُزِيلُ يَدَهُ، یہ جو آخری قید تھی یزیل یدہ، یہ اس لیے ذکر کیا لأن عند اصحابنا، اس لیے کہ ہمارے فقہا کے نزدیک ہوا ازالت الید المحقہ باثبات الید المبطلہ، کہتے ہیں حق جو برحق قبضہ تھا، جو جائز قبضہ تھا، اس کو ختم کر دیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ناجائز اور ناحق قبضہ ہے اس کو ثابت کر دیا جائے۔ یعنی صرف اثبات الید المبطلہ نہیں ہے کہ ناجائز قبضہ ثابت ہو جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جائز قبضہ کو ختم بھی کر دیتا ہے غصب کا فعل۔ تو آگے امام شافعی رحمہ اللہ سے جو ہمارا اختلاف ہے وہ ذکر کیا، وعند الشافعی رحمہ اللہ ہوا اثبات الید المبطلہ، امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک غصب کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ناجائز قبضہ یا ناحق قبضہ کا ثبوت ہے۔ ولا یشترط ازالت الید المحقہ، اور اس کے اندر یہ شرط نہیں ہوتی کہ جو جائز قبضہ ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے یا جو برحق قبضہ ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے، یہ اس کے اندر شرط نہیں ہے۔ اچھا، پہلے تو امام صاحب کی جو بات ہے اس کا جواب ہے، اور اس کے بعد پھر کچھ مسائل سے اس بات کو واضح کریں گے۔ قلنا، ہم نے کہا کلامنا فی الفعل الذی هو سبب للضمان وهو ازالۃ الید، کہ ہم غصب کے جو فعل ہے، جو عمل ہے، اس سے متعلق بات کر رہے ہیں، اور غصب کا جو فعل عمل ہے اس سے ضمان لازم آتا ہے، اور ضمان تو تبھی لازم آ سکتا ہے جب پہلا قبضہ زائل کر دیا جائے، ختم کر دیا جائے۔ اگر پہلا قبضہ ختم نہیں ہوا تو پھر دوسرے فرد پر ضمان کیسے لازم آئے گا؟ اچھا، اب یہ جو ہم نے بات کی نا کہ ہمارے نزدیک ازالت الید المحقہ باثبات الید المبطلہ دو چیزیں ہیں،
کہ ناحق قبضہ ثابت کر دینا اور جو حق قبضہ ہے جائز قبضہ ہے اس کا ختم کر دینا. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک صرف ناجائز قبضہ ثابت ہو جاتا ہے، صرف ناجائز قبضہ جمع لیا جاتا ہے، جو جائز قبضہ ہے وہ زائل نہیں ہوتا. تو اس پر کچھ انہوں نے تفریعات مثالیں ذکر کی ہیں جس سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. فرماتے ہیں وَيَتَفَرَّعُ عَلَى هَذَا مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ، اس کی بنیاد پر بہت ساری آگے تفریعات سامنے آئیں گی یا بہت سارے مسائل آئیں گے. منہا ان میں سے ان زوائد المغصوب لا تكون مضمونة عندنا خلافا له، ہمارے نزدیک مغصوبہ چیز سے غصب کرنے کے بعد جو زوائد نکلے ہیں اگر ہلاک ہو جاتے ہیں تو اس کا ضمان نہیں آئے گا. خلافا له، امام شافعی رحمہ اللہ کا اس میں اختلاف ہے. لأن اثبات الید متحقق بدون ازالۃ الید، چونکہ اس صورت کے اندر جو زوائد ہیں اس پر ازالہ ید ثابت نہیں ہوا، کہ اس پر جو حق قبضہ تھا وہ ختم نہیں ہوا، اس لیے کہ ان کا وجود ہی نہیں تھا. تو اس شخص کا اس پر یعنی جس سے چیز غصب کی گئی ہے قبضہ تھا ہی نہیں جس کو زائل کیا گیا ہو، تو اس لیے یہ مضمون نہیں ہوگا. تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں. ایک آدمی نے کسی سے درخت چینا اور اس کے بعد اس پر پھل لگ گئے. اب یہ جو پھل ہیں یہ اس نے استعمال کر لیے تو حنفیہ کے نزدیک ضمان نہیں آئے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پھل ہیں ان پر مغصوب منہ کا قبضہ تھا ہی نہیں جس کو زائل کر دیا گیا ہو. تو یہاں پر اثبات الید المبطلہ تو ہے لیکن ازالت الید المحقہ نہیں ہے، تو اس لیے اس میں اگر وہ اس کو استعمال کر لیتا ہے تو ضمان نہیں آئے گا. ومنها، اور اس میں ایک جزئی یہ بھی ہے، الاختلاف فی غصب العقار، کہ زمین کو اگر کوئی غصب کر لیتا ہے تو اس میں بھی یہی اختلاف ہوگا کہ زمین میں ازالت الید المحقہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اثبات الید المبطلہ ہی صرف ہو سکتا ہے، تو ہمارے نزدیک ضمان نہیں آئے گا اور ان کے نزدیک ضمان آ جائے گا. وسیأتی، اس کا انشاءاللہ آگے تفصیلی مسئلہ آ رہا ہے. ومنها، اور اس کی ایک جزئی یہ بھی ہے، ما قال فی المتن، جو متن کے اندر آ رہی ہے، استخدام العبد وحمل الدابة غصب، اگر غلام سے زبردستی خدمت لینا شروع کر لی یا پھر سواری پر زبردستی سامان لاد دیا تو یہ بھی غصب شمار ہوگا. اس لیے کہ یہ جو غلام سے خدمت لینا ہے، جانور کو پر سامان لادنا ہے، تو اس میں انتقال مکان بھی پایا جائے گا کہ اس کو لے کر چلا جائے گا. ازالت الید المثبتہ یا محقہ پایا گیا اور اس کے ساتھ ساتھ اثبات الید المبطلہ بھی پایا گیا. تو اس لیے ان دونوں وجوہات کی بنیاد پر ہمارے نزدیک یہ غصب کہلائے گا. امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک بھی غصب کہلائے گا، لیکن اگلی جزئی مختلفی ہے. لا جلوسہ علی البساط، لیکن اگر وہ بچھی ہوئی چٹائی پہ آ کے زبردستی بیٹھ جاتا ہے ہمارے نزدیک یہ غصب نہیں ہے، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک غصب ہوگا، اس لیے کہ یہاں پر ازالت الید المبطلہ نہیں پایا جا رہا ہمارے نزدیک. اس بالاولین نقلهما من مکان الى مکان، پہلے دونوں جو امور ہیں ان کے اندر تو نقل من مکان الى مکان، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے جانا یہ پایا جائے گا. وفی الاخر، اور جو آخری صورت ہے، البساط علی حالہ، چٹائی اپنی جگہ پر موجود ہے، ولم یفعل فیہ شیئا، اس نے کسی قسم کا اس میں عمل نہیں کیا، یکون ازالۃ للید، جس کو آپ یہ کہہ سکے کہ یہاں پر اس پہلا آدمی جو ہے جو اصل مالک ہے اس کے قبضے کو زائل کر دیا گیا. وقد فرع على هذا الاختلاف، اور اسی اختلاف پر کچھ اور تفریعات بھی ذکر کی گئی ہیں. تبعید المالک عن المواشی حتى ہلکت، مالک کو اس کے مویشیوں سے چھپایوں سے اتنا دور لے گیا کہ پیچھے بھوک کی وجہ سے یا پھر وہ کسی درندے کے حملے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، تو یہاں پر جو مالک کو پکڑ کر لے گیا اس پر ضمان حنفیہ کے نزدیک نہیں آئے گا جبکہ شافعیہ کے نزدیک آئے گا. وامساک الغیر حتی قلع الاخر ضرسہ، اور ایسے ہی کسی کو پکڑا اور دوسرے نے اس کی جو داڑھ ہے وہ نکال دی، یہاں پر پکڑنے والا وہ ضامن حنفیہ کے نزدیک نہیں ہوگا بلکہ دانت اکھاڑنے والا، داڑھ نکالنے والا وہ ضامن ہوگا. ولیس ھذا التفریع مستقیم، فرماتے ہیں یہ جو تفریعات دو ذکر کی گئی ہیں نا یہ اس مسئلے کے مطابق نہیں ہیں. لأن اثبات الید لم یوجد فی ہاتین المسئلتین، اس لیے کہ یہاں پر اثبات الید کسی کا قبضہ ثابت ہو ہی نہیں رہا کہ مالک کو لے کر چلا گیا، جانور پیچھے ہلاک ہو گئے، یا کسی شخص کو پکڑا اور دوسرے نے اس کے دانت نکال دیے، تو یہاں پر کسی چیز پر قبضہ تو ثابت نہیں ہو رہا. تو یہاں غصب کے مسئلے میں یہ تفریعات درست نہیں ہیں. اس پر جو جواب ہے وہ نیچے حاشیے میں موجود ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. لا تدخل المسألتان المذکورتان فی الغصب، اس حاشیے کے اندر. اچھا، ثم لابد ان یزاد علی هذا التعریف، فرماتے ہیں کہ یہ جو تعریف ماتن رحمہ اللہ نے ذکر کی ہے اس میں ایک قید مزید لگانی چاہیے. یعنی 5 قیودات تو ہیں جو ماتن رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں،
چھٹی قید کو یہاں پر شارح رحمہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں، اور وہ چھٹی قید یہ ہے لا علی سبیل الخفیتی، کہ چپکے سے یا چوری سے یعنی چھپ کر یہ کام نہ کیا گیا ہو، یہ پیسہ یا یہ چیز نہ چھینی گئی ہو، لیخرج السرقۃ، تاکہ چوری بھی اس سے غصب سے خارج ہو جائے، کیونکہ چوری کے اندر علی سبیل الخفیہ عمل کیا جاتا ہے، تو یہ جب قید لگا دی جائے گی تو اس سے چوری کا معاملہ اور غصب کا معاملہ جدا ہو جائیں گے۔ اس کے بعد غصب کا حکم ہے، فرماتے ہیں وحکمہ، غصب کا حکم دو طرح کا ہوگا، ایک دنیاوی اعتبار سے، ایک اخروی اعتبار سے۔ اخروی اعتبار سے کیا ہے؟ الاسم لمن علم، جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ کسی غیر کا مال ہے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ عالمہ سے مراد یہ نہیں ہے کہ عالم الغصب یا احکام الغصب یا پھر وعید الغصبی، کہ اس کو غصب کی وعید پتہ چلی یا اس کی شناخت پتہ چلی، یہ نہیں ہے، بلکہ اتنا پتہ چل گیا کہ یہ مال کسی اور کا ہے، تو اتنا پتہ چل جانا اس سے اس کو گناہ ہوگا، یہ گناہ گار ٹھہرے گا۔ اور دنیاوی اعتبار سے یہ حکم ہے کہ رد العین قائمہ، چیز باقی ہے تو وہ اس کو واپس کر دی جائے، والغرم ہالکۃ، اور اگر چیز ہلاک ہو چکی ہے تو پھر اس کا تاوان ادا کرے۔ یعنی دو حکم ہے، دنیاوی اعتبار سے اور اخروی اعتبار سے۔ دنیاوی اعتبار سے حکم یہ ہے کہ چیز باقی ہے تو وہ واپس کرے، اگر چیز باقی نہیں ہے تو اس کا تاوان واپس ادا کرے، اور آخرت کے اعتبار سے وہ گناہ گار ہوگا جب اس کو پتہ چل گیا کہ یہ غصب کا مال ہے میرے پاس۔ اب یہ جو ہے نا والغرم ہالکۃ، اس کی آگے تفصیل ہے کہ ہلاک ہونے کی صورت میں تاوان دے گا تو تاوان کیسے دے گا۔ تو تاوان میں پہلے انہوں نے مثلی اشیاء کو ذکر کیا کہ اگر کوئی مثلی چیز اس نے ہلاک کر دی تو اس کا تاوان کیسے ادا کرے گا۔ فرماتے ہیں وَيَجِبُ الْمِثْلُ فِي الْمِثْلِيِّ كَالْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ وَالْعَدَدِيِّ الْمُتَقَارِبِ، اگر مثلی چیز کو ہلاک کیا ہے تو ضمان بھی مثلی چیز کا ہی آئے گا، اس جیسی چیز لا کر دے گا۔ آگے مثلی اشیاء کی تفصیل بیان کی کہ مکیلی چیز ہو، ناپ کر بیچی جانے والی، والموزونی، موزونی یعنی تول کر بیچی جانے والی چیز، والعددی المتقاربی، اور ایسی گن کر چیزیں جو بیچی جاتی ہیں جو قریب قریب ہوتی ہیں، اس کے افراد میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ آگے اس کی تفصیلات شارح رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں، اس سے پڑھ کے سمجھتے ہیں۔ علم، یہ بات آپ کو معلوم ہو، انہ جعل هذه الاقسام الثلاثه مثلیا، یہ جو تین چیزیں انہوں نے اوپر ذکر کی ہیں، اقسام ذکر کی ہیں، ان کو مثلی قرار دیا ہے۔ مع ان کثیرا من الموزونات لیس بمثلی، حالانکہ بہت ساری موزونات ایسی ہیں جو مثلی اشیاء میں شمار نہیں ہوتی، بل من ذوات القیم، بلکہ وہ ذوات القیم میں شمار ہوتی ہیں، جس کی مثال دی کالقمقمۃ والقدر ونحوہما، جیسا کہ تانبے کا لوٹا یا دیگچی وغیرہ۔ اب یہ اپنے اوصاف کے اعتبار سے، اپنی قیمت کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود تول کر بیچے جاتے ہیں۔ پہلے زمانے کی بات ہو رہی ہے۔ فاقول، تو میں کہتا ہوں، لیس المراد بالوزنی مثلا ما یوزن عند البیع، کہ وزنی سے یہ مراد نہیں ہے جو چیزیں تول کر بیچی جاتی ہے، جیسے قمقمہ اور قدر ہے کہ یہ تول کر بیچی جاتی ہیں اور ان کے اوصاف آپس میں یا ان کی قیمت آپس میں مختلف ہوتی ہے، بلکہ ما یکون مقابلته بالثمن مبنیا علی الکیل او الوزن او العدد، بلکہ مراد یہ ہے کہ جس کے مقابلے میں ثمن اس بنیاد پر ہو کہ یہ کیلی ہے یا وزنی ہے یا عددی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ 1 کلو چاول ہیں 100 روپے کے، تو اب کہا جاتا ہے کہ یہ 10 کلو چاول ہیں 1000 روپے کے، تو اب یہ آپ دیکھیں کہ ہر کیل کا قیمت بھی ایک ہے اور اس کا وصف بھی ایک ہے۔ ایسے ہی وزنی اشیاء ہیں اور عددی اشیاء ہیں۔ ولا یختلف بالصنعۃ، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی بناوٹ مختلف نہیں ہوتی، بیچنے کا طریقہ ایک، قیمت ایک، اور ان کی بناوٹ بھی مختلف نہیں ہے۔ فإنه اذا قیل، اس لیے کہ جب یہ کہا گیا هذا الشیء قفیز بدرہم، اس چیز کا ایک قفیز 1 درہم کا ہے، او من بدرہم، یا 1 من اس میں سے 1 درہم کا ہے، او 10 بدرہم، یا 10 کلو 1 درہم کا ہے۔ انما یقال اذا لم یکن فیہ تفاوت، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب اس میں تفاوت نہ ہو۔ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ تَفَاوُتٌ كَانَ مِثْلِيًا، تو جب اس چیز میں تفاوت نہیں ہے تو یہ مثلی ہی قرار پائے گی۔ آپ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آپ دکان پہ گئے تو دکاندار نے آپ سے کہا کہ یہ چاول 100 روپے کلو ہیں، یہ چاول 200 روپے کلو ہیں، یہ 150 روپے کلو ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ یہ 100 روپے کلو ہے، اس میں سے آپ جتنا لیں گے وہ آپ کو 100 روپے کلو ہی ملے گا، تو قیمت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اور جب قیمت میں فرق نہیں ہے تو لازمی بات ہے اس کے وصف میں بھی کوئی فرق نہیں ہے۔ ایسی 150 والا 150 میں جتنے مرضی کلو آپ لے لیں، اور 200 میں جو کلو ہے وہ جتنے مرضی آپ 200 روپے پر کلو پر کے جی لے لیں، تو یہ ایسے جب ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے کہ اس میں تفاوت نہیں ہے قیمت کے اعتبار سے، وصف کے اعتبار سے، تو اس لیے یہ مثلی قرار پائے گا۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا،
اور یہ جو ہم نے کہا ولا یختلف بالصنعۃ کہ اس کی بناوٹ مختلف نہ ہو، اس کا ہر فرد دوسرے سے مختلف نہ ہو، حتی لو اختلف اگر مختلف ہو کالقمقمۃ والقدر جیسے پہلے زمانے میں تانبے کے لوٹے تھے یا دیگچیاں تھیں، لا یکون مثلیا تو اس کو مثلی آپ نہیں کہیں گے. ثم ما لا یختلف بالصنعۃ اور پھر یہ بات آپ کو یاد رہے کہ جو کاریگری کی وجہ سے مختلف نہیں ہوتے یعنی جن کی بناوٹ ایک جیسی ہوتی ہے، اما غیر مصنوع یا تو وہ مصنوعی نہیں ہوں گے، جس میں آپ انڈے وغیرہ لے لیں، وَإِمَّا مَصْنُوعٌ لَا يَخْتَلِفُ یا پھر وہ مصنوعی تو ہوگا لیکن ایسے مصنوعی جس کا ایک فرد دوسرے سے مختلف نہیں ہے، كالدراهم والدنانير درہم اور دینار ایک جیسے ہوتے ہیں سارے، والفلوس النافقہ اور ایسے ہی جو رائج سکہ ہوتا ہے، رائج کرنسی ہوتی ہے وہ بھی ایک جیسی ہوتی ہے. فَكُلُّ ذَلِكَ مِثْلِيٌّ تو یہ سارے کے سارے مثلی قرار پائیں گے. وَإِذَا عَرَفْتَ هَذَا جب آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی، عرفت حکم المزروعات تو مزروعات کا حکم بھی آپ کو معلوم ہو گیا. فَكُلُّ مَا يُقَالُ تو ہر وہ چیز جس کا کہا جائے، يُبَاعُ مِنْ هَذَا الثَّوْبِ ذِرَاعٌ بِكَذَا یہ تھان ہے اس میں سے ایک ذرا آپ کو اتنے کا ملے گا، تو مطلب یہ ہے کہ تمام ذرا آپ کو اتنے کے ملیں گے اور یہ سب برابر ہیں. فَهَذَا إِنَّمَا يُقَالُ یہ اس وقت کہا جائے گا فِيمَا لَا يَكُونُ فِيهِ تَفَاوُت جب اس میں تفاوت نہ ہو. اگر تفاوت ہوتا پھر تو ہر ذرا کی جدا جدا قیمت بتاتا کہ یہ اتنے کا ہے، یہ اتنے کا، یہ اتنے کا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ کپڑا ہے اور اس میں سے ہر ذرا آپ کو اتنے کا مل جائے گا، اس میں سے ایک ذرا آپ کو اتنے کا مل جائے گا، تو مطلب یہ ہے کہ سارے ذرا آپ کو اسی قیمت پر مل جائیں گے، اور یہ قیمت ایک ہونا اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ اس میں تفاوت نہیں ہے. وَهُوَ مَا يَجُوزُ فِيهِ السَّلَامُ اور یہ وہ قسم ہے جس کے اندر بیع سلم بھی درست ہے. فَإِنَّهُ يُعْرَفُ چونکہ اس قسم کا کپڑا پہچان لیا جاتا ہے، اس کو پہچان کروائی جا سکتی ہے بِبَيَانِ طُولِهِ وَعَرْضِهِ وَرُقَعَتِهِ اس کا طول کتنا ہے، اس کا عرض کتنا ہے، وہ کھردرا ہے، نرم ہے، سخت ہے، یہ چیزیں بیان کرنے سے واضح ہو جاتا ہے. وقد فصل الفقهاء المثلیات وذوات القیم فقہاء نے مثلیات اور ذوات القیم کو تفصیل سے بیعات کے ابواب میں ذکر کیا ہے. ولا احتیاج الى ذلك یہاں اس کی تفصیل بیان کرنے کی ضرورت نہیں. فما يوجد له المثل في الاسواق بلا تفاوت يعتد به فهو مثلی ہر وہ چیز جس کی مثل بازاروں میں ملتی ہے بلا تفاوت يعتد به اس میں اتنا تفاوت نہ ہو جس کا قیمت میں کوئی لحاظ رکھا جاتا ہے، فهو مثلی تو یہ مثلی قرار پائے گا. وما ليس كذلك اور جو اس تعریف میں داخل نہ ہو فمن ذوات القیم تو وہ ذوات القیم شمار ہوں گی. وما ذکر من الکیلی واخواته فمبنی علی هذا تو متن کے اندر جو کیلی اور اس کی جو اخوات ہیں یعنی وزنی اور عددی متقارب ذکر کیے گئے ہیں اس سب کی بنیاد یہ تمام تر تفصیلات ہے. تو ہم نے آج یہاں تک پڑھ لیا، اسی کا کچھ حصہ ہے اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اسباق کی تکمیل آسان فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.